آپ کے صوبے سے اچھی خبر نہیں آ رہی، مسلسل نہیں آ رہی، اور آپ کے بیانات بھی میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی کہا کہ فوج نکل جائے تو یہ ایک دن بھی صوبے کا امن بحال نہیں رکھ سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے صدر اور وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ مرض اتنا نہیں بڑا کہ علاج نہ ہو سکے، تاخیر ہوئی تو مرض لا علاج ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے اور یہ مرض لا علاج ہو جائے گا خیبر پختونخوا کا، خاص طور پہ آج کے واقعے کے بعد جو سوات میں ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں افسر صاحب، یہ میں کوئی آج سے نہیں کہہ رہا، جب سے میں گورنر بنا ہوں۔ اب جو آج آپ نے دیکھا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ سوات میں، انٹرنیشنلی کیا امیج جا رہا ہے ہمارا، کیا آپ میسیج دے رہے ہیں؟ آپ کی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ جنوبی اضلاع میں جو ابھی آپ نے بات کی، کوارڈ سے ڈی خان تک، مطلب ہے کہ سوات میں ایک چیز ہوئی ہے، اس سے پہلے چائنیز انجینئرس پہ، چائنیز ڈیلیگیشن پہ بھی یہ ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، اور پھر مرج ڈسٹرکس میں، پاڑے چنار میں، آف اینڈ آن پاڑے چنار میں بھی لڑائی شروع ہے۔ تو یہ آپ اتنی بری خبریں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھیں، پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر صاحب کو بھی، پریزیڈنٹ صاحب کو اس پہ بول دوں گا، اور میری ابھی بھی شاید پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہو ایک دو دن میں، تو ان کو میں دوبارہ اس پہ اپڈیٹ کروں گا کہ ہماری صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اے پی سی بلاؤں گا، آج تک وہ اے پی سی نہیں ہو سکی۔ آج اگر پرائم منسٹر نے کہا تھا وہ آپ کو یاد ہے جو آپریشن کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپریشن ہوگا، اس کے بعد مختلف پارٹیز نے کہا کہ ہم کریں گے، پھر انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا کے ان کو، پہلے تو شام رات کے وقت آپ کہتے ہیں آپ گورنر یہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں چلو مجھے چھوڑ دیں، اپنے کورسپونڈنس جو آپ کا سما کا وہاں پر ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے صوبے، آپ اس کو بولیں مغرب کے بعد آپ جا کر آپ لوگوں کی بات کی ہے، جو امن و امان ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 11 سال سے وہ حکومت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی، لوگ ووٹ تو نہیں بار بار دے رہے ہیں، لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ دیکھیں آپ نارملی جب سندھ میں کوئی ایشو ہوتا ہے، موبائل چوری ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں سی ایم سندھ کدھر ہے بھائی، اس کی ذمہ داری ہے۔ موٹر سائیکل یا سائیکل چوری، سی ایم سندھ کدھر ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2013 میں، 8 سے 13 تک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جو بھی تھا، اور آج انہیں صوبے کا جو ستیاناز کے اور بڑی قربانیاں دے کے وہ 2013 میں دیکھیں، آپ چھوڑ دیں پولیس، فوج، میڈیا، سول سوسائٹی، سیاستدان، خیبر پختونخوا نے تو اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے امن امان کے لیے۔ بالکل نہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ بارڈر سے دہشت گرد اندر وہ جو لوگ لے کے آئے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ سارے جو ہے نا بڑے خوشی خوشی چائے کی پیالی سرینے کی دکھا رہے تھے، یہ وہی والے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت کے نے کہا تھا نا کہ ہم یہاں پر لوگ آباد کر رہے ہیں، وہ جو لے تھے جو بندوق نہیں اٹھائیں گے، لیکن لکی مروت میں جو پولیس نے ہڑتال کی وہ دیکھیں وہ پری پلانڈ۔ اگر آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پری پلانڈ تھا، دیکھیں 7th NFC ایوارڈ کے بعد 1% آف NFC کے پی کو ملتا ہے وار آن ٹیرر پہ، ٹھیک ہے، وہ پیسے کدھر گئے؟ اگر پولیس کہتے ہیں میرے پاس تنخواہیں کم ہیں، گیجٹس نہیں ہے، پی سی نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لیبارٹری لیب تک نہیں ہے، کدھر ہیں وہ پیسے؟ 600 ارب کدھر ہیں؟ کدھر ہیں وہ پیسے؟ جب ہم 600 ارب کدھر گئے؟ کھا بھی گئے نا۔ کون؟ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ تو اور کون؟ اوپر سے فرشتے آئے ہیں۔ تو یہ تو کرپشن کے خلاف آئی ہے یہ حکومت۔ وہاں 11 سال لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں، بار بار یہ کرپشن ختم کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں 600 ارب روپے کھا گئی حکومت پی ٹی آئی کی؟ آج جو آپس میں وزیر لڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والے لڑے، کس پہ لڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی پہ لڑے ہوئے ہیں نا کہ کرپشن ہے، ہمیں حصہ نہیں مل رہا، وہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی پولیس کو، فوج اور ریاست کے خلاف کھڑا کیا ہے کہ ان سے کوئی پوچھے نہیں کہ ہمارے پیسے کدھر گئے۔ آج ہم پوچھیں کہ 600 ارب کدھر تم نے آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فوج اور پولیس کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں۔ چلو پولیس نکل آئی ہے، ٹھیک ہے، روڈ پہ تھے 3-4 دن، کون سے گئے ہیں صوبے کے نمائندے کہ جہاں ان کے ساتھ ڈائیلاگس کریں؟ کوئی گئے؟ ہاں، یہ بات درست ہے آپ کی۔ آج مجھے بتائیں کہ آج تیرا کے جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، روڈ بند کیا ہوا ہے، آپ کا افغانستان ساتھ کاروبار ختم ہوا ہے، سبزی فروٹ نہیں آ رہا ہے، کوئی ڈیلیگیشن وہاں پر 15 منٹ کی ڈرائیو ہے پشاور سے، وہ ایسا سمجھے، نہیں تو وہ کوئی وزیر، کوئی منسٹر گئے ہیں وہاں پر؟ لیکن یہ بتائیے گا، وہ اگر پھر افغان کونسلر جنرل سے ملتے ہیں، انہی معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تب بھی وفاق کو اعتراض ہے؟ دیکھیں آپ بھی اسلام آباد میں تھے، اور ہم تھوڑے سے، ہم نے بھی 1-2 صفحے شاید پڑھے ہوں، کیا صوبہ ڈائریکٹ کسی ملک سے بات کر سکتے ہیں؟ کل سندھ یا پنجاب یا بلوچستان بولے کہ میں نے فلاں فلاں ملک سے بات کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ سے بات کرتا ہے، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ملاقاتیں دیکھیں ہوتی ہیں، وہ آپ جاتے ہیں، آپ فورن آفس کو بھی انفارم کرتے ہیں، ملاقاتوں کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ جا کے کہیں کہ نہیں میں نے اس ملک سے بات کرنی ہے، اور پھر اگلے دن اس ملک کے سی جے آ کے تو آپ کے ملک کی توہین کر رہے ہیں، سی ایم ہاؤس کی توہین کر رہے ہیں کہ آپ کے ترانے پہ وہ کھڑا نہیں ہوتا،
اور آپ سی ایم ہوتے ہوئے آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے سی ایم نہیں ہیں. وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا وہاں. آپ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم کسی افغان صوبے کا سی ایم تھا. وہ کہتے ہیں وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ میوزک تھی اس لیے وہ کھڑا نہیں ہوا. 14 اگست کو تو میں نے بلایا تھا, اس کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی. اچھا 14 اگست کو آپ نے بلایا تو کھڑا ہوا ہے. فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی تھی, وہی افغان کونسل وہ بھی تھا, ایرانی کونسل بھی تھا, امریکن بھی تھا. تین ہمارے کونسل جنرل تینوں کھڑے, افغان ہی کھڑے ہوئے, تینوں تھے, افغان کھڑے ہوئے, افغان بھی کھڑے تھے. ہم نے فلیگ ہوسٹنگ بھی کی اس 14 اگست کو. ہم نے کیک بھی کاٹا اور ہم بیٹھے. وہ کوئی تصویریں ہمارے سے شیئر کیجیے گا میرے سوشل میڈیا پہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس نے علی امین گنڈاپور نے کوئی ایکشن نہیں لیا, ٹھیک ہے مان لیا. آپ تو وفاق کے نمائندے ہیں نا, وفاق نے کیا ایکشن لیا, کیوں نہیں نکالا اس کو؟ اس کے پاس تو پیپرز بھی نہیں ہیں, اس کے پاس پیپرز بھی نہیں ہے نا. یہ تو فورن آفس ہے نا, تو فورن آفس وفاق کے انڈر ہے نا, تو نکال دیتے. آپ سارا ذمہ داری تو نا صوبائی حکومت پر ڈالیں. ایک ایکشن تو وہاں پر ہوا ہے نا, میں اسے یہ ہوتا میں وہیں پہ کیونکہ ترانہ نارملی آپ نارملی ہمارے ایونٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ترانہ تو کوئی لائف, چلو آپ اس پہ وہ کمپیوٹر یا اس پہ آپ یوز کرتے ہیں, آپ روک دیتے اس کو کہتے ہیں جی اگر آپ کوئی چیز ہے آپ باہر جائیں, جب یہ ترانہ چیز ختم پھر آپ آ کہتے ہیں. اگر ان کو اتنی تکلیف ہمارے ترانے سے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کر آفس میں بیٹھے, وہ ہو جا بھی رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے آفس میں بیٹھے. یہ کوئی سی ایم کا نہیں ہے, یہ بیسیکلی اس چیئر کی توہین ہو رہی ہے, جس ہاؤس کی توہین ہو رہی ہے. آج میں اگر گورنر ہوں, کوئی فیصل کنڈی گورنر نہیں ہے, کل پہلے بھی کئی آئے ہیں, بعد میں بھی کئی آئیں گے. آپ نے اس ہاؤس کا ڈیکورم رکھنا ہے. اس ہاؤس کے ڈیکورم کو اگر آپ خراب کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ پاکستان کی بات کریں گے, پھر آپ اپنی پالیٹکس اور چیزیں کریں. یہ تو پاکستان کی توہین کر رہے ہیں. اچھا لیکن ٹھیک ہے, پاکستان کی توہین کر رہے ہیں, آپ نے کرپشن کے الزامات ان پہ لگائے, لا اینڈ آرڈر وہ نہیں کر پا رہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے سارے آپ نے ان پہ الزامات لگا دیے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے وہ کبھی جلسے کے لیے لاہور قافلہ لے کے جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد قافلہ لے کے آتے ہیں. تمام جو ریاستی جو گاڑیاں ہیں, ریاستی ذرائع ہیں, پیسہ ہے, وہ سارا استعمال کر رہے ہیں اس پہ. اور کل انہوں نے وہاں لاہور میں کلاشنکوف سے وہ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ رہے تھے. یہ آپ کے چیف منسٹر ہیں آپ کے صوبے کے, اور آپ جو بتا رہے ہیں انہوں نے کیا مفلوج کر دیا ہے وفاق کے نظام کو یا فیڈریشن کے نظام کو, اور وفاق کچھ نہیں کر پا رہا. یہ آپ گورنر آج کا سوچ رہے ہیں؟ وفاق کی کمزوری ہے. کمزوری ہے نا. اگر ایک سی ایم, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے جا کے آپ کے جو انسٹالمنٹس ہیں جس کو گریڈ اسٹیشن کہتے ہیں اس پہ حملہ کرتے ہیں, آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے, اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا نا. تو آپ کو مطلب پولیس جا کے گرفتار کر لیں ان کو, منتخب وزیر اعلیٰ کو؟ آپ نہیں, ایم این اے ایم پی نے بھی کیا نا, آپ جا کے کسی گریڈ اسٹیشن میں گھس جائیں ذرا اور سوئچ آن آف کر لیں ذرا. میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا پولیس کرتی ہے, مطلب آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جا کے کسی بھی سرکاری املاک میں گھس کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, وہاں اگر وہ انہیں گرفتار کرنے جائیں گے, کے پی میں حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نا, وہ گرفتار کرنے دے گی پولیس؟ آئی جی کس کے ماتحت ہے؟ وفاق کا وفاق کے نہیں, وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. وفاق کے نمائندے. بات تو پھر ایف آئی آر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ پھر مت کاٹیں, پھر بولیں جی ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے صوبے کے ساتھ کریں. تو آپ دیکھیں, آپ تو اپنے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ وفاق کے نمائندے ہیں. نہیں, وفاق پوچھے نا کہ کیا ایکشن ہوا ہے. وفاق نہیں پوچھے گی ایف آئی آر جو کٹی ہے کیوں کٹی ہے. آپ پوچھیں نا, آپ وفاق کے نمائندے وہاں پہ. نہیں, وفاق نے ایف آئی آر کاٹی ہے نا, کیوں کاٹی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں حکومت ہے, وفاقی حکومت, وہ ناکام ہو گئی ہے کے پی کے مسائل کو یا کے پی کی حکومت کو ریسٹرینڈ کرنے میں, جو وہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں. بالکل, ان کو ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اگر ایک چیز غلط کام ہو رہا ہے, ریٹ آف دی گورنمنٹ کیسے آپ قائم کریں گے؟ اگر میں ایک غلط کام کر رہا ہوں, میں ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ ہوں, کوئی آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں, قانون کیا اس ملک میں غریب بندے کے لیے صرف یہ بتاتے ہیں نا کہ غریب بندے کے لیے. اچھا چلیں, میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں. علی امین گنڈاپور کی ضمانت کینسل ہوئی ہے پرانے کیس میں, جس میں وہ شراب کا ہے اور اسلحے کا ہے, اور ابھی انہوں نے کل جو حملہ کیا وہ فوٹیج بھی اس کا ہے, وہ کلاشنکوف سے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں, اس پہ ظاہر ہے مقدمہ ایک ہوگا ان پہ. آپ کے خیال میں اگر قانون یہ کہتا ہے تو انہیں گرفتار کر لینا چاہیے؟ بالکل, کیوں وہ کوئی اسمان سے ہوتا ہے یا میں کوئی اسمان سے ہوتا ہوں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آپ چاہتے ہیں وفاقی حکومت گرفتار کر لے. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں اپنے ملک میں جو تباہی کرنے کر لیں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو گرفتاری کے بعد نہیں, وہ کیا وفاقی کسی غریب آدمی کا ٹرالر کھڑا تھا, آپ نے اس کے شیشے توڑ دیے, اپنی فرسٹریشن غریب آدمی پہ نکال رہے ہیں. پہنچے جان بوجھ کے, کلچر آپ بن گئے نا. دیکھیں, آپ پہنچے خود نہیں جان بوجھ کے, ٹھیک ہے, آپ نے خود جلسے میں اس کی فرسٹریشن آپ ادھر نکال رہے کہ میں گاڑی کے شیشے توڑ دوں. پہنچ جاتے ہیں, اتنے تگڑے تھے تو تقریر کر لیتے ہیں نا, ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ تو انہوں نے ایک سیاست کی نا,
میں تو آپ بھی بڑے ظالم آدمی ہیں. آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا لیکن فریکوینسی تھوڑی لو رکھی, تھوڑی زیادہ رکھتے تاکہ جلدی پہنچ جاتے. ہاں وہ ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی مرضی کی نہیں پہنچے, وہ نکلے یہاں سے دیر سے تھے, وہ نہیں پہنچنا چاہتے تھے. تو آپ اتنا سافٹ ویئر میں تھوڑا وہ کر لیں نا, ایک گریڈ اپ کر لیں سافٹ. نہیں لیکن ان پہ تو مقدمہ یہاں تقریر کرنے پہ بھی ہوا تھا, اس کا کچھ نہیں ہوا. یہاں سے گزر کے گئے ہیں, پنجاب سے گزر کے, تو سافٹ ویئر اسلام آباد سے گزر ون گریڈ اپ کریں. تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈھیل دے رہی ہے صوبائی حکومت کو؟ دے رہی ہے, بالکل دے رہی ہے. اگر دیکھیں, اگر ایک غیر قانونی ایکشن ہوتا ہے, ایک غیر قانونی آپ ایک عمل کر رہے ہیں, آپ ایک سرکاری املاک پہ جو ہے حملے کر رہے ہیں, پھر اگر یہ ہے تو پھر تو 9 مئی میں بھی سرکاری املاک حملے نہیں ہوئے. وہ سرکاری املاک حملے تھے. اگر ہم 9 مئی کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا نا. ان کی گرفتاری تو نہیں ہوئی. اگر آپ ایسے مفرور رہے, پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اور یہ بھی ایک نئی راکٹ سائنس ہے. وہ مفرور تھے, ان کے والد صاحب. یہ راکٹ سائنس آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. دیکھیے وہ مفرور تھے, غائب تھے, ٹھیک ہے, والد فوت ہوئے, جنازے پہنچ گئے, اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہ ضمانت ہے کہ نہیں, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. دیکھ لیں اب آپ, یہ میں اس پہ کیا بتاؤں. آپ نے کہا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھا آئینی عدالت. تو جو کنسنسس نہیں بلڈ ہوا اس کا ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں, آئینی ترامیم میں پیپلز پارٹی کے اپنے ایک وہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے تھا, پی ایم ایل این کے بھی تھے, اور ساتھ میں جو ہے بلاول بھٹو تو بہت فور فرنٹ پہ رہے, جے یو آئی کے بھی تھے. انہوں نے لیڈ کیا ہے ساری. ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہماری جو پوائنٹ تھا اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اس کی ہماری کوشش کہ ہم کنسنسس پیدا کریں. اس میں باقی ڈرافٹس بھی تھے تاکہ اس میں بھی کنسنسس پیدا ہوئے. مختلف سیاسی جماعتوں کو کچھ چیزوں پہ اعتراضات تھے جو کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکے. شارٹ ٹائم تھا, میرے سال میں ہوم ورک کی کمی تھی. اگر پراپر ہوم ورک ہوتا تو شاید یہ چیز, ہم نے بھی 18th امینڈمنٹ کی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی. پراپر ہوم ورک میں لیگ پیپلز پارٹی نے کیا یا نون لیگ نے؟ ہم تو اسے سن لڑانا چاہتے ہو؟ نہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, اس میں دیکھیں, جاننا چاہ رہا ہوں, عوام جاننا چاہ رہی ہے, اس میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنتی, جو بھی کمیٹی بنی تھی اگر یہ پہلے بن جاتی اس کے اندر ہم نے 18ویں ترمیم کی نا, 200+ میٹنگز ہوئی, ان آفیشیل میٹنگز بھی ہوئی, 2 سال چلتا ہے, اور یونیورسلی وہ پاس ہوا. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی تھی. لہٰذا اگر یہ کمیٹی میں پہلے ڈرافٹس آ جاتے, شیئر ہو جاتے, ڈسکس ہو جاتے, تو یہ نوبت نہ آتی. گورنر صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ وفاق کے نمائندے کے طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حالت زار پر غور کریں گے, اور دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے. گورنر راج لگتا ہے یا وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا اپنے کام کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں.